شروعات کریں گے مغربی بنگال سے، جہاں آج سے مکمل لاک ڈاؤن کا نفاذ کر دیا گیا ہے۔ آج سے لے کر 30 مئی تک مغربی بنگال میں مکمل لاک ڈاؤن ہے۔ تمام سرکاری اور نجی تعلیمی ادارے بند رہیں گے، دفتروں میں بھی تالے لگے رہیں گے۔ سخت پابندیوں کے بیچ صبح 7 بجے سے 10 بجے تک لاک ڈاؤن میں چھوٹ دی جائے گی۔ ضروری اشیاء اور خدمات بحال رہیں گی۔ ٹرین، بس اور میٹرو سروس معطل ہیں۔ چائے باغانوں میں 50% مزدوروں کے ساتھ کام کرنے کی اجازت ہے۔ کولکتہ سے ہمارے ساتھی شبانہ اعجاز۔ شبانہ، آج سے پوری طرح سے لاک ڈاؤن کا نفاذ کر دیا گیا ہے، ابھی تقریباً 10 بجنے کو ہیں، کیا کچھ نظارہ کولکتہ کا؟ تو ناظرین، ہم بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہماری ساتھی شبانہ اعجاز سے۔ آپ کو بتا دیں کہ آج سے 30 مئی تک مغربی بنگال میں مکمل لاک ڈاؤن ہے۔ تمام سرکاری اور نجی تعلیمی ادارے بند ہیں، دفتروں میں تالے ہیں۔ سخت پابندیوں کے بیچ صبح 7 بجے سے 10 بجے تک لاک ڈاؤن میں ضرور چھوٹ دی گئی ہے۔ ضروری اشیاء اور خدمات بحال رہیں گی۔ سب سے اہم کہ ٹرین، بس اور میٹرو سروسز معطل رہیں گی۔ چائے باغانوں میں 50% مزدوروں کے ساتھ کام کرنے کی اجازت رہے گی۔ ایک بار پھر سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے ساتھی شبانہ سے۔ شبانہ، لاک ڈاؤن کا آج پہلا دن ہے، آپ سے تفصیلات چاہیں گے، خاص کر کولکتہ کا نظارہ ابھی اس وقت کا۔ دیکھیے، بالکل ایک سخت لاک ڈاؤن آج سے کیا گیا ہے جو 30 مئی تک جاری رہے گا، اور ساتھ ہی ساتھ لاک ڈاؤن کے ساتھ ہی ساتھ رات 9 بجے سے صبح 5 بجے تک کا نائٹ کرفیو بھی لگایا گیا ہے۔ یعنی ممتا حکومت نے جس طرح سے بنگال میں کورونا کے کیسز بڑھ رہے ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے ایک سخت لاک ڈاؤن لگایا گیا ہے، اور پولیس کو ساری ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ لاک ڈاؤن کا نفاذ کس طرح سے کیا جائے، لوگوں کو کس طرح سے اس تعلق سے جو ہے وہ گھروں تک محدود رکھا جائے۔ اس کی پوری ذمہ داری جو ہے وہ پولیس پر عائد کی گئی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آج صبح کے وقت ہم دیکھ رہے تھے کہ کچھ بازار جو ہے وہ کھلے تھے، جیسا کہ کل ہی کہا گیا تھا کہ بازار کھلے رہیں گے۔ خوردنی اشیاء کی جو دکانیں ہیں وہ 10 بجے تک کھلی رہیں گی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ پورے علاقے میں شہر بھر میں پولیس سیکورٹی کافی سخت کی گئی ہے۔ تمام جو سرکاری اور غیر سرکاری جو گاڑیاں ہیں، خاص کر بسیں وغیرہ، وہ بالکل نہیں چل رہی ہیں۔ جو لوگ کولکتہ واپس انہیں اپنے گھر جانا ہے، اس کو لے کر کچھ لوگوں کی ناراضگی سامنے آئی تھی کہ اچانک ایک سخت لاک ڈاؤن کا اعلان کیا گیا ہے، جبکہ انہیں اپنے گھروں کو پہنچنے میں دشواری ہو رہی تھی، کیونکہ ہے نا، آپ کو یاد ہوگا کہ بنگال میں جو انٹر اسٹیٹ جو ٹرینیں ہیں وہ پہلے ہی بند کر دی گئی تھی، جس کی وجہ سے لوگوں کو کافی دشواریاں ہوئی ہیں۔ اور حکومت کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جو لوگ اپنے گھروں کو نہیں جا پائے ہیں، ٹرین بند ہونے کی وجہ سے بسوں میں کافی بھیڑ دیکھی گئی تھی کل شام، ان کے لیے کوئی خاص انتظامات کیے جائیں گے۔ تو بہرحال پورے سڑکوں پر جو ہے وہ پولیس کی سیکورٹی سخت ہے، اور لاک ڈاؤن کس طرح سے سخت کیا جائے، اس کی طرف جو ہے وہ دھیان دیا جائے گا۔ اور شبانہ، ہم یہ ضرور ذکر کرنا چاہیں گے، الیکشن جیتنے کے فوری بعد وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے صاف طور پر کہا تھا کہ کورونا سے نپٹنا ان کی اولین ترجیحات میں شامل رہے گا۔ اس کے لیے انہیں جو بھی اقدامات اٹھانے پڑے وہ اٹھائیں گی، اور لاک ڈاؤن کا نفاذ اسی سمت پہلا قدم ان کا دکھائی دے رہا ہے۔ بالکل، دیکھیں کہ جب ممتا بنرجی نے شپث لیا تھا، جب انہوں نے وزیر اعلیٰ کے طور پر تیسری بار بنگال کی وزیر اعلیٰ کے طور پر جب انہوں نے شپث لیا تھا، اسی وقت اس کے بعد ہی انہوں نے دوپہر ایک میٹنگ کری تھی، اور کورونا کے بڑھتے کیسز کو لے کر میٹنگ کی گئی تھی، جس کے بعد یہ اشارے مل رہے تھے کہ حکومت کوئی سخت قدم اٹھائے گی، اور اس کے بعد جو ہے وہ منی لاک ڈاؤن ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح سے ٹرینیں بند کی گئی، جس طرح سے ایک ٹائم دیا گیا کہ آپ صبح 7 سے 10، 12، اور اس کے بعد جو ہے شام 5 بجے سے رات 7 بجے سے 9 بجے تک دکانیں کھلی رہیں گی، بازار کھلے رہیں گے۔ تو اس کے بعد یہ اندازہ لگ رہا تھا کہ ایک سخت لاک ڈاؤن ہوگا، لیکن جس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ بنگال میں 20,800 سے زائد نئے مریض ایک دن سامنے آ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ مارے جا رہے ہیں، جو کورونا سے متاثر لوگ مارے جا رہے ہیں، ان کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ کل وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے اپنے چھوٹے بھائی کو بھی کھویا ہے، اس کے بعد ہی آپ دوپہر تو بہرحال لاک ڈاؤن کی کیا کچھ صورتحال رہتی ہے، اس پر لگاتار نظر بنی ہوئی ہے۔ بہت بہت شکریہ شبانہ تمام تر جانکاری کے لیے۔